اسلام آباد دھماکے کے حوالے سے آپ سن چکے ہوں گے. ہم اس پر بات کریں گے کہ اس دھماکے کے پیچھے کون ہے. وہ کون سی طاقت ہے جو پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتی. وہ کون سی طاقت ہے جو بے گناہوں کے خون سے کھیل رہی ہے. اور وہ کون سی طاقت ہے جو وطن عزیز پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی. وہ کون سی طاقت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو اور لوگ مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں. اس حوالے سے آج ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں. ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، ہر پاکستانی اس پر آج جو ہے وہ رو رہا ہے. اس کی آنکھیں پرنم ہیں. تمام لوگوں کے دلوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے. درجنوں نمازی شہید ہو گئے. 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. اور یہ واقعہ ایک ایسے وقت ہوا جب نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی اور جب وطن عزیز پاکستان میں امن کے حوالے سے دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان محفوظ ملک ہے، پاکستان کا ٹریول کرنا چاہیے. انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمیں، انٹرنیشنل جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ پاکستان آ رہے تھے. ایسے وقت میں پاکستان کو نشانہ بنایا گیا. اور بالخصوص ایک ایسا وقت جب لاہور میں بسنت کا سٹارٹ تھا اور بسنت منانے کے لیے ملک بھر سے لوگ لاہور کی جانب رواں دواں تھے. ایک جشن کا سماں تھا، ایک تہوار. عرصے بعد، کئی برسوں بعد، دہائیوں بعد وہ تہوار لاہور میں سٹارٹ ہوا اور لوگوں کا جوش خروش ددنی تھا. ایسے موقع پر دھماکہ کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم پاکستانیوں کو خوش نہیں ہونے دیں گے، خوشی ہم ان سے چھین لیں گے. لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ خوشی تو رب دیتا ہے اور خوشی چھین بھی رب ہی سکتا ہے. دنیا کی کسی طاقت کے پاس ایسا نہیں ہے. ناظرین، جب ہم شواہد دیکھتے ہیں، کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہیں، تو ڈائریکٹ اسلام آباد سے شواہد ہوتے ہوئے سیدھے نئی دہلی پہنچ جاتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ نئی دہلی ہے. اسلام آباد دھماکے کے پیچھے ڈائریکٹ جو اس کے لنکیجز ہیں وہ نئی دہلی کے ساتھ ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے جو کچھ بلوچستان میں سٹارٹ کیا تھا اور ان کا پروگرام تھا کہ ہم 12 سے 16 شہروں پر حملے کروا کر یہ دنیا کو پیغام دیں گے کہ پاکستان ایک سیف ملک نہیں ہے اور پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوا. فوج نے فتنۃ الہندوستان کے 216 دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا اور وہ بھی بڑے شارٹ ٹائم میں. اور وہ جس طرح کی تباہی پھیلانا چاہتے تھے پاک فوج، زندہ باد پاک فوج، نے ان کو وہ تباہی نہیں پھیلانے دی. اور اس کے بعد ہندوستان کو منہ کی کھانا پڑی. اور دوسری طرف پاکستان نے کرکٹ کا جو بائیکاٹ کیا ہے، کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ کا بائیکاٹ کیا ہے. پوری دنیا اب ہندوستان پر سوال اٹھا رہی ہے، انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ آپ کرکٹ میں سیاست لے آئے ہیں، آپ دہشت گردی کو ایک جانب جو ہے وہ فروغ دے رہے ہیں، دوسری جانب کھیلوں میں آپ نے سیاست جو ہے وہ لا کر رکھ دی ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا ایک ٹورنامنٹ جو ہے کرکٹ کی دنیا کا، اس کو آپ نے متنازع بنا دیا ہے. ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ ورلڈ کپ اچھا ہو، آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں گزشتہ کئی برسوں سے، وہ ناقابل برداشت ہے. اس حوالے سے عالمی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان تمام تر چیزوں کے سامنے آنے کے بعد، اور وہ بھی جب 10 مئی کو 6 سے لے کر 10 مئی تک پاکستان نے عبرتناک شکست دی بھارت کو، تو وہ زخم ابھی تک منمل نہیں ہوئے، وہ زخم تازے ہیں. تو وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان سے انتقام لینے کے لیے اس نے یہ گھناؤنا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اس کے اعلیٰ کار لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں کسی طرح داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام آباد کی جو امام بارگاہ ہے ترلائی کی، وہاں پر خودکش حملہ کر دیا. ہم بھی بڑا طویل عرصہ اسلام آباد میں رہے ہیں، اسلام آباد میں جرنلزم کیا ہے، رپورٹنگ کی ہے، صحافت کی ہے. وہاں پر جب بھی ہم نے دیکھا تو مساجد کے باہر یا امام بارگاہوں کے باہر نماز جمعہ کے وقت زیادہ تر سیکیورٹی موجود رہتی ہے. سیکیورٹی لیبس آپ اسے کہہ سکتے ہیں. یہ سوال تو عام ہے. اس سوال کا جواب تو وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کو دینا ہوگا، یہ دینا چاہیے کہ خودکش حملہ آور امام بارگاہ کے اندر کیسے پہنچا، اسلام آباد کیسے پہنچا. شہر کا یہ نوائی علاقہ ہے، اتنا وہ رش والا ایریا نہیں ہے. ترلائی جو ہے تھوڑا سا سائڈ پر ہے، لیکن وہاں پر وہ یہ کس طرح یہ خودکش حملہ آور پہنچا. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو بتائیں گے. لیکن ایک چیز طے ہے کہ پے در پے ناکامیوں کے بعد، پے در پے شکستوں کے بعد بھارت جو ہے وہ اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. اور اس کو اتنی باولا، جس کو کہتے ہیں باولے ہو گئے ہیں بھارت والے،
اور انہوں نے یہ پاکستان پر جوابی حملہ کیا ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ اس طرح کے سانحات جب بھی ہوئے، جب بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے، جب بھی اس طرح کے سانحے ہوئے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی، مستحکم ہوئی اور بھائی چارے کو فروغ ملا۔ پاکستان میں سیکٹیرین کلنگز کی ایک بڑی تاریخ ہے، لیکن لوگوں کو جب احساس ہوا کہ اس کے پیچھے دشمن ہے تو پھر وطن عزیز پاکستان میں شیعہ سنی اور کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوا۔ تمام مسلمان بھائی ہیں، تمام کلمہ گو جو ہیں وہ بھائی ہیں، یہاں پر کوئی سیکٹیرین جو ہے وہ کلنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور دشمن کو پہلے بھی پاکستانیوں نے ناکام کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم دشمن کو ناکام کریں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ بھارت کو منہ کی کھانا پڑی اور جلد منہ کی کھانا پڑے گی، مزید منہ کی کھانا پڑے گی۔ بھارت کا اصل چہرہ پہلے بھی بے نقاب ہوا ہے اور اب بھی بے نقاب ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ بھارت جتنی مرضی کر لے، جتنا زور وہ لگا سکتا ہے وہ لگائے، جتنا وہ زور لگائے گا، جس طرح لوگ دلدل میں دھس جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں تو وہ باہر نکلنے کے لیے زور لگاتے ہیں تو دلدل میں بندہ دھستا چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بھارت کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، وہ جتنا پاکستان کے خلاف سازشیں کرے گا انشاءاللہ اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔